موضوع الدرس في قصة ابن النظير وما فيها من العبر. سورة الحشر، تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى ما ظننتم أن يخرجوا في مدة إيثاركم لهم وقصرها وكان 6 أيام مع شدة حصونهم ومنعتها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، یعنی محاصرے کے باوجود 6 دن تک محاصرہ رہا، لیکن مسلمانوں کو بھی یہ خیال تھا یہ نہیں نکلیں گے اور ان کے قلعے بڑے مضبوط ہیں. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتْهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ. اور ان یہودیوں کو بھی یہ گمان تھا کہ یہ ہمارے قلعے بڑے مضبوط ہیں، ہماری حفاظت کریں گے، ہمیں نقصان نہیں ہوگا. فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا أَيْ جَاءَهُمْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي بَالٍ. اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا حکم آیا، ان کو اس طرف خیال بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیات میں بھی فرمایا قد مکر الذین من قبلہم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ان سے پہلے بھی لوگوں نے بڑے مکر کیے، تدبیریں کی، لیکن ایسا عذاب آیا کہ ان کی بنیادیں ہی گر گئیں اور اوپر سے چھتیں بھی گر گئیں، اور ایسا عذاب
اور ایسے طریقے سے ایسی جانب سے کہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا. وقوله تعالی وقذف في قلوبهم الرعب الخوف والهلع والجزع وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه. اللہ نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا اور پریشانی اور اضطراب پیدا ہو گیا. اور مفسر فرماتا ہے وہ ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت من مسیرت شہر، اللہ نے مجھے مدد کی ہے کہ میں جب دشمنوں کی طرف جاتا ہوں تو 1 مہینے کے سفر ابھی باقی ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں اللہ رعب ڈال دیتے ہیں. تو جب حضور خود موجود ہیں معاشرے میں تو رعب کیسے نہیں ہوگا. وقوله تبارک وتعالی یخربون بیوتهم بأیدیہم وأیدی المؤمنین. اب اپنے انہیں گھروں کو اور قلعوں کو وہ خود بھی برباد کر رہے تھے اور مسلمان بھی برباد کر رہے تھے. قد تقدم تفسیر ابن اسحاق لذلك وهو نقض ما استحسنوه من سقوفهم وابوابهم وتحملها على الابل. انہوں نے خود جو ان کے قیمتی لکڑی تھی اور دروازے خود توڑے کہ ہم ان کو لے جائیں گے، تو اپنے ہاتھوں سے بھی توڑ رہے تھے اور مسلمانوں نے بھی توڑا. فكذلك قال عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن زيد وغير واحد وقال مقال كان سم يقاتلهم فإذا ظهر على درب أو دار هدم هيتانها ليتسع المكان للقتال. وكان اليهود إذا علوا مكانا أو علبوا على درب أو دار نكبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوها. مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی راستہ کوئی حویلی آتی تو اس کو توڑ دیتے تھے تاکہ راستہ بنے. اور یہود جو تھے وہ بھی اپنی بلندیوں پر اپنے مکانوں میں اپنے راستوں میں جہاں جہاں سے اندیشہ تھا سوراخ کا ان کو بند کر دیتے تھے. یقول اللہ تبارک و تعالی فاعتبروا یا اولی الابصار. لیکن اللہ نے ایسا دل میں رعب ڈالا کہ وہ قلعے بنانے والے خود قلعے توڑ رہے تھے، محل بنانے والے اپنے ہاتھوں سے محل توڑ رہے تھے. اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا. أي لو أن كتب الله عليهم هذا الجلاء وهو النفي من ديارهم وأموالهم لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي ونحو ذلك. اللہ نے فرمایا جو کہ ہم تقدیر میں لکھ چکے تھے کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا، اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا ہم ان کو اور عذاب دیتے، یہ قتل ہوتے اور ان کی عورتیں غلام بنتی اور ان کے بچے جو ہیں وہ غلام بنتے. لیکن اللہ فیصلہ کر چکے تھے کہ بس ان کو نکال دیا جائے، تو اپنی جانیں تو بچا گئے اور نکل گئے. وقال الزهري رضي الله كتب عليهم انه سيعذبهم في الدار الدنيا ما عذبهم في الدار الاخره في نار جهنم. اللہ نے فرمایا بس دنیا میں ان کے لیے یہی عذاب ہے کہ یہ جلا وطن ہو جائیں، اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت کا عذاب ہے جو جہنم اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني ليس عقيل بن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ثم كانت وقعت بني النضير وهم طائفة من اليهود على راس 6 اشهر من وقعت بدر. عروۃ بن زبیر کہتے ہیں یہ بنو نذیر کا جو قصہ ہے یہ یہودیوں کی ایک جماعت تھی اور یہ قصہ جنگ بدر کے 6 مہینے کے بعد پیش آیا. وَكَانَ مَنزِلُهُمْ بِالنَّاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ. ان کے محل جو تھے اور قلعے جو تھے مدینہ منورہ سے ایک طرف تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھے. فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَظَرُوا عَلَى الْجِلَاءِ
حضور پاک نے محاصرہ فرمایا اور اس کے بعد صلح اسی بات پہ ہوئی کہ یہ جلا وطن ہو کے چلے جائیں. وَأَنَّ لَهُمْ مَا قَلَّتِ الْإِبْلُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَمْطِيَةِ إِلَّا الْحَلْقَةَ وَالسِّلَاحِ. اور ان کو حضور نے یہ بھی اجازت دی کہ جتنا سامان ایک اونٹ پہ لادا جا سکتا ہے وہ سامان بھی تم لے جاؤ، لیکن ہتھیار جو ہے وہ یہیں چھوڑ دو گے. فَأَجْلَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ قِبْلِ الشَّامِ. تو ان کو جلا وطن کیا گیا شام کی طرف. قال وَالْجِلَا أَنَّهُ كَتَبَ عَلَيْهِمْ فِي آيَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ وَكَانُوا مِنْ سِبْطٍ لَمْ يُصِبْهُمُ الْجِلَا حِينَمَا أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولًا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. اب مفسر فرماتا ہے کہ یہ جلا جو ہے جلا وطنی یہ ان پر تورات کی آیت میں بھی ثابت تھی، اور یہ ایسا نسل تھی کہ ان کو اس سے پہلے کبھی جلا وطن نہیں ہونا پڑا. اب اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے پیغمبر کو بھیجا اور یہ آیات اتری، وقال اکرم الجلاء والقتل فی روایت عنہ الفنا، وقال قتادہ الجلاء خروج الناس من البلد الى البلد، وقال ذاك وجلاء من الشام آتا كل ثلاثة بعيرا وسقا فهذا الجلاء. اب مفسر فرماتا ہے کہ لفظ جلا اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا معنی قتل بھی ہے، اس کا معنی فنا بھی ہے، اور اس کا معنی لوگوں کا ایک شہر سے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف نکلنا بھی ہے. تو حضور پاک نے ان کو شام کی طرف جلا وطن کیا. وَأَعْطَى كُلَّ ثَلَاثَةَ بَعِيرًا وَسَقَا. اس روایت میں ہے کہ ہر آدمی کو 3 اونٹوں کا سامان اور پینے کا سامان، پانی وغیرہ، یہ سب آپ نے دیا. وقد قال الحافظ بکر البیہقی اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا احمد بن کامل القاضی قال حدثنا محمد بن سعید الاوفی قال حدثني ابي عن امي قال حدثني ابي عن جدي عن باز قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ فاتوا ما اراد منهم صالح ولا ان يحقن لهم دماءهم. اب حضور پاک نے شدید محاصرہ کر لیا. اس کے بعد صلح اس بات پہ ہوئی کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، لیکن تم مدینے سے نکل جاؤ. ان يخرج من ارض من ديارهم واوطانهم يسيرون اذرات الشام وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقا. اور فرمایا ہر 3 آدمی کے لیے ایک اونٹ کا سامان اور پانی وغیرہ. والجلاء من بلاد اخرى. جلاب کا معنی یہ ہے کہ ان کو ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف نکالا گیا. روایت حدیث یعقوب محمد الزہری نے ابراہیم جعفر محمد محمد بن مسلم نبی عن جدی عن محمد بن مسلمة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بني النذیر وامره ان يعجلهم في الجلاء 3 ایام. 3 دن کے اندر اندر ان کو حکم ملا کہ آپ نکل جائیں. وقوله تعالی ولهم بالله عذاب النار اے حتم لازم لا بد لهم من. جہنم کا عذاب تو ان کے لیے یقینی ہے، وہ کافر ہیں. وقوله تبارک وتعالى ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله اي انما فعل الله من ذلك رسول عباد وانهم خالفوا الله ورسوله وكذبوا انزل الله رسول متقدمين في البشاره بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم يعرفون ذلك ما يعرفون ابناءهم. اللہ نے یہ سزا کیوں دی ان کو؟ کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اللہ کے رسول کی تکذیب کی، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کا نبی سچا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین ہے. تو جب انہوں نے تکذیب کی تو اللہ نے ان کو دنیا کے اندر یہ عذاب دیا. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ وَالنَّاسَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. مَا قَطَعْتُم، آپ نے جو کاٹا، لینا کہتے ہیں اعلیٰ قسم کی کھجور، کیونکہ کھجوروں میں کئی قسمیں ہیں، اعلیٰ بھی ہے، اوسط بھی ہے، ادنا بھی ہے.
اس سے مفسر فرماتے ہیں کہ لین سے مراد نوع من التمر و جید دنیا نے اچھی کھجور، وقال ابو داؤد خالف على اجوت البرنی من التمر، یعنی اجوا برنی جو ہے وقال اللینت والوان التمر سوى الاجوا، اجوا کے سوا اور کئی قسمیں ہیں جن کو لینا کہا جاتا ہے. وجميع النخل جائز وهو البویرہ، بعد نے کہا ہر کھجور جو ہے اس پہ لینا کا اطلاق ہوتا ہے. وذلك ان رسول ما حضم بقت فيهم يحضن وارهاب الى من قلوبهم، حضور پاک نے جب محاصرہ کیا اور وہ قلعوں سے نہیں نکلتے تھے تو ان کو روب ڈالنے کے لیے حکم دیا حضور نے کہ ان کے داغ کاٹو اور آگ لگاؤ ان میں. رواه محمد صاحب ضعيف عن يزيد بن رومان كتاب وقال انهم قالوا بعض من قال يكون رسول ان كتنا انفسا ما بارك تام قتل الاشجار، وانزل الله هذه الايه الكريمه كتاب من دين تكون جاب جمدي وشيدي وقضي وذا في نكاد من الخدم من الغاب من النوفل. اب جب حضور نے حکم دیا کہ ان کے درخت کاٹے جائیں تو بنو قریظہ جو یہودی تھے انہوں نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ آپ تو منع فرماتے ہیں کہ ملکوں کو برباد نہ کیا جائے، اب آپ خود درخت کاٹ رہے ہیں، درختوں کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت فرمائی کہ میرے نبی نے کچھ بھی نہیں کیا مگر میرے حکم سے، جو کاٹا ہے تو میرا حکم ہے، جو چھوڑا ہے تو میرا حکم ہے. اللہ کا پیغمبر اللہ کے حکم کا پابند ہے. وقال مجاہد آباد النخل وقالوا انما هي مغانم المسلمين فنادى لكم تصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الاسم وانما قطعه تركه باذنه. تو بعض مہاجرین نے بھی کہا کہ بھئی ہم نہ کاٹیں، چھوڑ دیں، انشاءاللہ یہی باغ مسلمانوں کے کام آئیں گے. تو بعد نے روکا، بعد نے کاٹا. تو اللہ نے فرمایا جنہوں نے کاٹا ہے وہ بھی میرا حکم تھا اور روکا ہے وہ بھی میرا حکم ہے، لہذا کاٹنے والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. وقد روانا هذا مرفوعا وقال النساء من قبلنا سلم بن مدفع قال حدثنا عبد الغياث قال حدثنا حبيب بن ابي عمرو عن سعيد بن بدر قال ما قتاد من دين لو تركتم وقائم له سيدنا الفاسقين کان یستنزلونہم من حصونہم، ان کو قلعے سے نکالنے کے لیے وہ امروا بقطع النخل، کہ درخت بھی ان کے کاٹے ہیں. فحاق فی صدورہم وقال رسول قطعنا بعضا وترکنا بعضا، کہ ہم نے کاٹا بھی ہے چھوڑا بھی ہے. اب ہم حضور سے پوچھیں گے هل لنا فیما قطعنا من اجر وهل علینا فیما ترکنا من بدر، کہ جو ہم نے کاٹا ہے یا چھوڑا ہے اس پہ میں گناہ ہے یا ثواب ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی کاٹنے پہ گناہ نہیں ہے، میرا حکم ہے. ما قطعتم من لین وقال عبد الله في مسجد سفيان بن قال حدثنا ان ابن جريج سليمان موسى جابر وعن ابي الزبير جابر قال خضر بكم ثم شدد عليهم فقال النبي قال يا رسول الله علينا اسم فيما قطعنا او علينا وزر فيما تركنا. حضرت جابر کہتی ہیں کہ ان کو یہ درخت کاٹنے کی رخصت ملی. پھر جب روکا گیا تو لوگ گھبرا گئے صحابہ کہ بھی ہم نے جو کاٹا ہے پتہ نہیں اس پہ گناہ ہوگا یا ہم نے چھوڑا ہے اس پر گناہ ہوگا. ہمیں حکم تھا کہ کاٹ دو، ہم سب کاٹ دیتے. تو اللہ نے فرمایا جو کاٹا ہے وہ بھی میرا حکم ہے اور جو چھوڑا ہے وہ بھی میرا حکم ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. وقال الامام احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن صالح بن نافع بن رضي الله تعالى عنهما ان رسول قطع نخل بن النذير وحرك، آپ نے حکم دیا کاٹنے کا بھی اور جلانے کا بھی. واخرجه صاحبہ الصحیح میں روایت ابو صاحب کو ناوی ولفظ البخاری من طریق عبد الرزاق بن جريج بن مصعب کو نافع بن عمر قال حاربت النذير وقريظه فأجلى بني النذير وأكر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة. جنگ تو دونوں قبیلوں سے ہوئی ہے، نذیر سے بھی قریظہ سے بھی. قریظہ مان گئے، جلا وطن ہو گئے. بنو قریظہ اکڑ گئے کہ نہیں ہم لڑیں گے، تو لڑے اور اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ قتل ہوئے اور ان کی عورتیں جو تھیں وہ بھی باندیاں بنی. وقسم السلام والآدم مبارک بین مسلم وآدم رائکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجاہد المدینہ کلہم بنی قینقاع. تو آپ نے
بعض لوگ جو حضور کی طرف آگے آپ نے ان کو امان دے دی، وہ اسلام بھی لے آئے۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ نے یہود المدینہ سب کو نکالا، بنی قینقاع کو بھی نکالا، وہمرات عبداللہ بن سلام یہود بنی حارث وکل یہود من المدینہ ولمہاجرین کو طیب بن حسان ان رسول اللہ حضرت کا خبر ندی وکذا وحی البویرہ۔ آپ نے ان کی کھجوروں کے درخت کاٹے بھی، جلائے بھی۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ والبخاری رحمہ اللہ من روایت جویریہ بن اسماء بن مدینہ ان رسول حرک نخل بنی النذیر، آپ نے ان کے درختوں کو آگ بھی لگائی اور کاٹا بھی، یہی ہے وہ بویرہ۔ حضرت صاحب صاحب کہ وہاں اللہ صاحب نے لوئین حریقن بالبویرۃ مستطیر، کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے آگ روشن ہو رہی ہے۔ فاجابوا سفیان رجو قدام اللہ ذلك من سرین ورقفی نواہی السعیر ستعلم اینا منها بالنزخ والنعل وتعلم أي أرضنا نذير قد رواه البخاري قال كعب بن مالك في جاب النذير وقت من الشف لقد خزيت بقدرتها العبور كذاك الدهر ذو صرف يدور وذلك أنهم كفروا رب عظيم أمره أمر كبير وقد أوتوا معا فهما وعلما وجاءهم من الله النذير نذير صادق أدى كتابا وآيات مبينة تنير فقالوا ما أوتيت بأمر الصدق وأنت بمنكر منا جدير فقال بلى لقد أديت حقا يصدقني به الفهم الخبير فمن يتبع يهد لكل رشد ومن يكفر به يجزي الكفور فلما أشربوا غدرا وكفرا وجد بهم عن الحق النفور أرى الله النبي برأي الصدق وكان الله يحكم لا يجور فأيده وسلته عليهم وكان نصيره نعم النصير فغودر منهم كعب سريا فزلت بعد مصرعه النذير على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشيرة ذكور بأمر محمد صلى الله عليه وسلم إذ دس ليلا إلى كعب أخا كعب يسير فما كره فأنزله بمكر ومحمود أخو ثقة جسور فتلك بنو النذير بدار سوء أبادهم بما اجترم المبير قد آتاته في الزحف زهوا رسول الله وهو بهم بصير وغسان الحماة معاذروه على الأعداء وهم لهم وزير وقال السلم ويكم فصدوا وحالف أمرهم كذب وزور فذاقوا غب أمرهم وبالا لكل ثلاثة منهم بئير وأجلوا آمدين لكينقاع وغودر منهم نخل ودور۔ تو اس کو انہوں نے شعروں میں لکھا کہ انہوں نے کیسے غدر کیا، اللہ کا حکم آیا، محاصرہ ہوا، اللہ نے یہود کو ذلیل کیا اور ان کو جلا وطن کیا گیا اور ان کی جائیداد اور ان کے اموال جو ہیں وہ مسلمانوں کو ملے۔ قال وقال مما قيل النشار بن نذير قال ابن القيم النبسي ويقال قال قيس بن مبارك بن طريف قال شرفا علي فداء لامرئ غير هالك اجل اليهود بالحصى المذنب يقبلون في جمر الأذى وبدلوا وحيذ بعوذوا بالسود المكمم فإن يك ظني صادقا بمحمد بروا خيله بين السلا ويرمرموا يؤم بها أمر بن باشة إنهم
عدو وما حي صديق كمجرمي عليهن أبطال مسائل في الوغى يهزون أطراف الوشيج المقوم وكل رقيق الشفر تبين مهند تورث من أزمان عاد وجرهم ومن مبلغ أني قريشا رسالة فهل بعدهم في المجد من متكرم بأن أخاكم فعلما محمدا تليد الندى بين الهجون وزمزم فدينوا له بالحق تعصم أموركم وتسمو من الدنيا إلى كل معظم نبي تلا فالشط من الله رحمة فلا تسألوه أمر غيب مرجم وقد كان في بدر لأمري إبرة لكم يا قريش والقليب الملمم غداة أي في الخدرجية عامدا إليكم مطيعا للعظيم المكرم معانا بروج القدس ينكي عدوه رسولا من الرحمن حقا بمعلم رسولا من الرحمن يتلو كتابه فلما أنار الحق لم يتلعثم أرى أمره يزداد في كل موطن علوا لأمر حسمه الله محكم وقد أورد ابن صاحب اللہ عنہ اشعار کثیرۃ فی آداب نوادہ و تفاصیل. اب مفسر فرماتا ہے کہ ابن اسحاق نے یہاں بہت سارے اشعار نقل کیے ہیں، ان میں آداب بھی ہیں، مواعظ بھی ہیں، حکم بھی ہیں، تفاصیل بھی ہیں. رکھنا باقی اکثر اکتفاء کرنا ہوا الا الحمد للہ قالوا اسحاق كان وقت بن نذیر بعد وقت احد وبعد بیر محمد بخار قال كان وقت نذیر بعد بدر. تو اب اس میں اختلاف ہے کہ بنی نذیر کا واقعہ جو ہے یہ بدر کے بعد ہے یا احد کے بعد ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ بدر کے بعد ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ احد کے بعد ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. عمرہ ہو یا حج ہو، سر پہ استرا پھروانا جو ہے وہ افضل ہے. اللہ نے قرآن میں بھی استرے کا ذکر پہلے فرمایا ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، کہ تم بال منڈانے والے ہوگے یا کٹوانے والے ہوں گے. تو منڈوانا جو ہے وہ افضل ہے. اور اسی طرح حج کے موقع پر جب میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ استرا پھروایا، اس کے بعد آپ نے دعا مانگی، فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، کہ یا اللہ آج جن لوگوں نے استرا پھروایا ہے ان کی بخشش فرما دے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنہوں نے بال کٹائے ہیں ان کے لیے بھی تو دعا کریں. آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ استرے پھرانے والوں کی گناہ معاف کر دے. اور صحابہ نے کہا حضور لوگوں نے بال کٹائے بھی تو ہوں گے. آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین. پھر صحابہ نے کہا تو 3 دفعہ حضور نے استرا پھرانے والوں کے لیے دعا کی، اور چوتھے دفعہ فرمایا اللہم اغفر للمقصرین، کہ اللہ جنہوں نے بال کٹائے ہیں ان کے گناہ بھی معاف فرما دے. تو اس لیے مسئلہ ہے کہ سر پہ استرا پھرانا جو ہے یہ تو افضل ہے، قرآن کے حکم سے بھی، عمل رسول اللہ سے بھی، دعائے رسول اللہ سے بھی. باقی قصر بھی جائز ہے، لیکن قصر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تک لگا دو ادھر سے یا ادھر سے یا ادھر سے. یہ تو صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر 3 بال بھی کاٹ دے تو عمرے سے نکل جائے گا. لیکن ائمہ ثلاثہ ان کے مخالف ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد حنبل، وہ فرماتے ہیں بالکل نہیں، استرا پھرواؤ یا بال اتنے کاٹے جائیں کہ 1/4 حصہ سارے سر کا اتر جائے. یعنی بال اتنے لمبے ہیں مثال کے طور پہ، تو اتنے بال سارے سر کے کٹ جائیں،
پھر جا کے وہ آدمی احرام سے نکلے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ، اور میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم نے اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ حضور نے اس طرح پھروایا ہے؟ یعنی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ اور دوسری یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب آپ نے سر منڈانا ہے، افضل یہ ہے کہ رخ قبلے کی طرف ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سمجھا دیا جائے کہ وہ داہنی ہاتھ سے اس طرح پھیرنا شروع کرے، اور جتنا دیر اس طرح پھیرا جائے آدمی خاموش نہ رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور جب سر منڈوا لے تو پھر اللہ تعالی کی نعمت پہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھ سے عمرے کے احکام مکمل کرا دیے ہیں، اب میں الحمدللہ عمرے سے فارغ ہو گیا ہوں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کو تمہارے بالوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صرف حکم ہے کہ بندہ میرے سامنے گردن جھکا دے بس۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے شادی کی، چند دنوں کے بعد میرے والد نانا اور پہلے سسر نے مل کر مجھے مارا اور اسٹام فروش کو بلا کر طلاق لکھ کر زبردستی مجھ سے طلاق نامے میں دستخط کروا لیے۔ تو پھر تم نے کوئی جا کے عدالت میں درخواست دی کہ مجھ سے زبردستی ہوئی ہے؟ کوئی کورٹ میں مقدمہ کیا، تھانے پہ رپورٹ کی؟ نہیں کی، مانا راضی ہو تم، طلاق ہو گئی۔ انہوں نے غلط کیا لیکن طلاق تو ہو گئی۔ کہتے جی میرے والد نے مجھے جائیداد دے دی، پھر کچھ عرصے کے بعد مجھ سے واپس لے لی، میرے دوسرے بھائیوں کے نام کر دی، اب مجھے جائیداد بھی نہیں دیتے ہیں اور دادے کی جائیداد میں سے بھی نہیں دیتے۔ تو دادے کی جائیداد میں تو تب ملے گا جب باپ مرے گا، جب تک باپ زندہ ہے تمہیں کیوں دیتے؟ دادے کی جائیداد تو اس کی ہے۔ اچھا تمہیں جائیداد دے دی، واپس لے لی، تو تیرے اعمال کا بھی تقاضا ہوگا نا، ورنہ دے کر کیوں واپس لے لی؟ انہوں نے دیکھا ہوگا یہ اڑا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، اب صبر کرو، جب مر جائیں گے تمہیں بھی حصہ مل جائے گا۔ جو ڈش، انٹینا، ویڈیو اور یہ چیزیں سب حرام ہیں، ان کا بیچنا بھی حرام ہے، کوئی اور کاروبار کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں قیاس۔ ہر مسئلہ جو ہے آپ دیکھیں نا، کسی حدیث کی کتاب میں ہم یہ پڑھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہو کہ ڈش بیچنا حرام ہے، انٹینا بیچنا حرام ہے، ڈی وی ڈی بیچنا حرام ہے، ریسیور بیچنا۔ حضور کے زمانے میں تھے کہ ان کا نام آتا؟ تو مسائل پھر قیاس ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے، ایک صحابی نے شام کے علاقے سے بہت بڑی شراب کی مقدار خریدی اور مدینے آیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا پتہ لگا شراب حرام ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ دوڑا ہوا حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس یتیموں کا مال تھا، میں ان کے لیے شراب خرید کر کے لایا تھا کہ بیچوں گا، فائدہ ہوگا تو یتیموں کو بھی ملے گا، مجھے بھی نفع ہوگا، لیکن یہاں آیا تو شراب حرام ہو گیا، تو یتیم تو برباد ہو گئے، ان کا تو سارا مال میں نے اسی میں لگا دیا۔ تو اب اگر کیا حکم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ شراب مدینہ منورہ میں تو نہیں بیچتا، مسلمانوں کے لیے تو حرام ہو گئی ہے، تو میں کسی دوسرے علاقے میں جا کر کافروں کو بیچ دیتا ہوں، کافروں کے لیے تو کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں۔ حضور پاک نے سنا اور فرمایا کہ میرے صحابی، ثمن الحرام حرام، حرام چیز کو بیچو گے جو اس کا پیسہ آئے گا وہ بھی حرام۔
تو حرام چیز کا بیچنا جو ہے حرام ہو گیا. تو جب ڈش سے ان چیزوں سے بےہودہ فلمیں ہی دیکھی جاتی ہیں، جس نے صرف خبریں سننی ہیں اس کو ڈش کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے گندے چینل دیکھنے ہیں، اور یہی وہ دشمن کی فکری الغار ہے جس نے مسلمانوں کو برباد کر کے رکھ دیا. ایک یہودی کا باقاعدہ بیان آیا تھا، اس نے کہا کہ مسلمانوں سے ہم جنگ کر کے کبھی نہیں جیت سکتے، لیکن ہم نے فکری اور ثقافت کے نام پہ ایسی جنگ لڑی ہے کہ یہ بغیر جنگ کے ہی اپنی موت مر گئے ہیں، ہار گئے ہیں. ابھی ہمارے مقابلے پہ ایک منٹ کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. اور حقیقت یہودیوں کے منصوبے میں یاد رکھو یہ شامل ہے، پہلی چیز کہ تمام ممالک اسلامیہ کی زمینوں پہ قبضہ کرو، تمام مسلمانوں کی جو ذرائع انکم ہے اس پہ قبضہ کرو، اور تمام عالم اسلام میں انٹرنیٹ اور فیس بک اور ڈش اور کتابیں اور پلے بوائے اور میگزین، ان کے ذریعے اتنی برائی پھیلا دو کہ ان کے ذہان جو ہے وہ مسموم ہو جائیں، اور ان کے علاقوں میں رقص، ڈانس، شراب، کباب، شباب اتنا عام کر دو کہ ہر مسلمان اس میں مبتلا ہو جائے. اس کے بعد تمہیں جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، خود مر جائیں گے. یہ حدیث ہے میرے پاک نبی کی، اور میرا ایمان ہے، یاد رکھو کہ آج اس رات کو دن ہم بدل سکتا ہے، لیکن فرمان محمد مصطفیٰ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا اذا ظہرت الکائنات، کہ جب طوائفیں اور گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں، جب گھر گھر میں شراب اور جام کے دور چلنے ہو جائیں، اور جب ریانی اور فحاشی تمہارے اندر سرایت کر جائے، پھر انتظار کرو، ریحن ہمارا، سرخ آندھی کا انتظار کرو، زلزلے کا انتظار کرو، خسف اور مسخ کا انتظار کرو. اللہ تمہاری شکلیں بدل دیں گے اور زلزلے سے تمہیں زمینوں میں دھسا دیں. ایمان سے کہو جو حضور نے فرمایا 1400 سال پہلے آج ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر زلزلے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے، آندھیاں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی؟ اور باقی بات یہ رہ گئی، شکل بدلنے کا معنی یہ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ بندہ بندر بن جائے. یہ بھی تو شکل بدل گئی ہے نا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا شکل انگریز کی ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا لباس انگریز کا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اردو بولتے ہوئے شرم آتی ہے. ہمارے بڑے آدمی تقریر انگریزی میں کرتے ہیں. بدبختو تمہاری اپنی زبان نہیں، تم گونگے ہو. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، کوئی آدمی اپنی زبان کے بغیر کبھی پلیٹ فارم پہ تقریر نہیں کرے گا. دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں آپ. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کیوں ہمارے ملک کی زبان نہیں ہے کہ ہم کرائے کی زبان استعمال کریں؟ اگر ان کو ہماری زبان سمجھ نہیں آتی مترجم بٹھائیں، ترجمہ کرائیں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ جب ہم ان کے ملک میں جاتے ہیں تو کبھی اردو میں بولتے ہیں، ان کو اردو آتی بھی ہو نہیں بولتے. تو یہ اصل میں یلغار ہے کفر کی جس کے اندر ہم گھر چکے ہیں، اور اس سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے الرجوع الی اللہ، الرجوع الی کتاب اللہ، الرجوع الی سنت رسول اللہ. اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے قرآن کی طرف لوٹو، محمد مدنی کی سنت کی طرف لوٹو. اگر تم بدعات و حوادثات میں اور شرک کی ظلمات میں رہو گے تو تباہ ہو جاؤ.
اسی لیے اقبال نے دیکھو کتنا پہلے کہا تھا، تقریباً 70 سال پہلے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں۔ اس وقت ہندوستان ہی تھا نا، ملک الگ الگ تو نہیں تھا نا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج وہی حال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ زخم بے زخم لگ رہے ہیں، اللہ کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے، سوت عذاب، لیکن ہم اسی طرح ہیں۔ پڑھیں گے اتنے آدمی مر گئے، اچھا یار یہ تو روٹین ہے نا، وہ یار روز ہوتا ہے نا۔ یعنی اب دل اتنے سیاہ ہو گئے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ بھی نہیں نکلتا ہے۔ عورت نے احرام باندھا، 2 رکعت پڑھی، کعبہ شریف میں آئے، ماں کے بدلے اپنا بھی طواف کیا، ماں کا بھی طواف کیا، صفا مروہ کی، ماں کے بدلے بھی صفا، ماں کے بدلے کیوں؟ عمرہ اپنا کر رہی تھی کہ ماں کا کر رہی تھی؟ اگر اپنا تب بھی ایک طواف، اگر ماں کا تب بھی ایک طواف، یہ تھوڑا ہے کہ 2 طواف کرے اور 2 صفا مروہ دوڑے۔ میری بیٹی کا نکاح ہے، اللہ باعث خیر بنائے، اور جتنی لڑکیوں کے نکاح نہیں ہوئے اللہ سب کو رشتے نصیب فرمائے، اور رشتے بھی باعث خیر ہوں، خیر والے ہوں، شر والے رشتے نہ ہوں۔ مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت طواف ہے، اور کبھی کبھی عمرہ بھی کر لو تاکہ قسمت سے آئے ہو، پھر خدا جانے کب نصیب ہوگا۔ اگر طواف مجھے پیشاب کے قطرے نہیں رکتے ہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، انڈر ویئر رکھو۔ مثلا مغرب کو جو وضو کیا ہے عشاء تک کافی ہے، نفل پڑھو، طواف کرو، سب کچھ کرتے رہو، پھر عشاء کی اذان ہو تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، اور انڈر ویئر کو دھو لیا۔ لیکن احتیاط کرو کہ پیشاب کے قطرے حرم میں یا مسجد میں نہ گریں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جو عمرہ کیا ہے اب دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو ان چادروں کو دھونا پڑے گا، کیوں؟ عمرہ کرنے سے چادریں پلید ہو جاتی ہیں، برا کام کیا تھا آپ نے۔ کیا پاگل ہیں، کیا دماغ ہے، کیسے مسئلے گھڑتے رہتے ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی آج تک۔ بھائی عمرہ کیا ہے، کیا ہو گیا، 100 عمرہ کرو۔ کہتے تھے کہ مدرسے میں لوگ زکوٰۃ اور خیرات دیتے ہیں تو وہاں ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں، کیوں نہ بھیجو بھائی؟ مدرسے والے دیکھتے ہیں جو غریب ہے اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو غریب نہیں ہے اس کو نہیں دیتے، یہ کیا بات ہے؟ یعنی ایک اور شیطان خیال ڈالا ہے تاکہ علم سے بھی محروم ہو جاؤ۔ کہتے ہیں جی کہ انڈیا دارالحرب ہے، وہاں سود لینا جائز ہے۔ بہرحال آپ کے مولوی صاحبان کہتے ہوں گے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ دارالحرب ہے، میرے نزدیک وہ نہ دارالاسلام ہے نہ دارالحرب ہے بلکہ دارالامان ہے۔ ہمارے وہاں مدرسے ہیں، 8-8 ہزار طالب العلم ہے ایک مدرسے میں۔ ہمارے وہاں منسٹر ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، سینیٹر ہیں۔ ہمارے وہاں ماشاء اللہ باقاعدہ اثرات ہیں، ہماری ایک طاقت ہے۔ کبھی انہوں نے ہمیں مساجد سے، مینار بنانے سے، نمازیں پڑھنے سے، عید پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ یہ بعض بستیاں ہوتی ہیں جہاں ہندو زیادہ ہے، مسلمان تھوڑا ہے، کبھی شرارت ہو گئی۔ بالکل سود حرام ہے۔ مقصد یہ ہے مسلمان کو یعنی دارالحرب بھی ملے، صرف سود کھانا چاہتا ہے بس۔ دارالحرب ہے جہاد کرو،
کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ ذرا مرنے کا وجہ کام بھی تو کرو نا. دارالحرب کا کیا مانا کہ جہاں جنگ ہو کافر سے لڑو. صرف سود ہو جی، چونکہ دارالحرب لہذا سود جائز. سود حرام ہے جناب، کسی شکل میں بھی جائز نہیں ہے. اور ادنا گناہ یہ ہے کہ سود کھانے والے کا ادنا گناہ جو ہے اپنی حقیقی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. اب تمہاری مرضی ہے، جتنا مرضی ہے کھاؤ. اچھا خدا کی قدرت دیکھو، یہودی بنیا ہندو پیسہ حساب سے سود کھاتا تھا، مسلمان ماشاءاللہ سینکڑوں کے حساب سے کھاتا ہے. پیشانی پہ ٹوپی رکھ کے نماز جائز ہوگا؟ نہیں، سجدہ پیشانی پہ آئے. غسل سے پہلے بھی وضو نہیں کیا، بعد میں نماز نہیں ہوگی جب تک نیت کر کے وضو نہیں کرو گے. خود کو مرد نے چہرہ عورت بنا پتہ نہیں کیا لکھتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا بابا. یہ پتہ نہیں کون سی زبان ہے، بیچارہ روز ایک خط لکھتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. میری ایک بیوہ بہن ہے، اس نے اب 3 بیٹیاں ہیں، اپنی جائیداد بیٹیوں کو دے دی. تم کیوں ناراض ہو؟ معاف کر دو اس کو. ویسے تمہارا حق اس کے مرنے کے بعد ہے نا، زندگی میں جس کو دے دے. دیکھو نا، بہن پر نظر نہیں، بہن کی جائیداد پہ نظر ہے کہ وہ تو بیٹیوں کو دے دی، میں بھائی تو مارا گیا نا جی. ہاں جناب، زندگی میں دے دی نا، مرنے کے بعد تو نہیں دی نا. تم بہن کو دو کہ اس کی جائیداد کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو. ماشاءاللہ. جو عورت قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی وہ انگلی رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو بدعت ہے. وہ قرآن صرف دیکھا کرے تب بھی ثواب ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرے. پہلے اس کو قاعدہ نورانی پڑھو، قاعدے کے بعد انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت سے دماغ بھی کھل جائے گا اور آنکھیں بھی اور سمجھ بھی آ جائے گی. اگر نفلی طواف میں آدمی ملتزم پہ نہیں گیا، بھئی نہ جائے، کوئی ضروری نہیں، مستحب ہے. موقع ملے جاؤ، نہ ملے نہ جاؤ. دل میں وسوسے آتے ہیں آنے دو، اپنی طرف سے نہ پیدا کرو. جو آتے ہیں آنے دو ان کو. علاج کیا؟ آخری صورتیں پڑھا کرو. میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ہر مرنے والوں پہ رحم فرما دے، ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے. بعض لوگ جو آگے کہتے ہیں بھی تمہیں قرآن کی قسم میرا کام کر دو، یہ تو جھوٹ ہے. قسم میں نے اٹھانی ہے یا اس کے کہنے سے ختم ہو جائے گی؟ کوئی قسم نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. قسم کھانے والا اٹھاتا ہے، نہ کہ دوسرا کہہ دے جی تجھے قسم ہے. کیوں قسم ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے قسم نہیں ہے، میں نہیں اٹھاتا قسم. فرض نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے. البتہ ہاتھ اٹھانے میں اختلاف ہے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن اٹھانا بھی ثابت ہے. اٹھا لے تو کوئی کفر نہیں ہو گیا، کوئی یہاں اسلام کی دیوار نہیں گر گئی. حضور نے ہاتھ بھی اٹھائے، الجو بیاد الجلال والاکرام. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ بندے کو ہاتھ کے خالی کر دوں. یہ تو ہمارا سرکاری کشکول ہے جو اللہ نے ہمیں خود دیا ہے کہ مجھ سے بھیک مانگنی ہو، پیالہ ہر وقت میرے ہاتھ میں ہے. جنازے کے بعد جو دعا ہے وہ بدعت ہے. اصل جنازہ میرے بھائی خود دعا ہے، اللہم اغفر لحینا. یہ کیا ہے؟
تو جب حضور والی دعا پر تجھے اعتبار نہیں ہے، مجھے تیرے مولوی کی دعا پر اعتبار نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر تکبیر میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول ایک دفعہ بھی حدیث میں ثابت ہے، دو دفعہ بھی ثابت ہے۔ احناف 2 دفعہ والی حدیث لیتی ہے کہ کلمہ جتنا زیادہ ہوگا ثواب اتنا زیادہ ہوگا۔ یہاں کے امام جو ہیں ان کی جو فقہ ہے وہ یہ ہے کہ اذان میں تو 2 دفعہ کہیں گے، تکبیر میں 1 دفعہ، تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ مغرب کے بعد نفل نہ پڑھیں تو افضل ہے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لیے ہیں تو کوئی بات نہیں، چونکہ بین کل اذانین صلاۃ، تکبیر اور اذان کے درمیان میں نفل ہے۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے الا المغرب، کہ مغرب میں نہیں ہے، لیکن کسی نے طواف کے پڑھنے ہیں، کچھ پڑھنے ہیں، پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بابا یہ افضل غیر افضل کے جھگڑے ہیں، یہ کوئی خدا نہ خاصہ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے۔ اگر ٹوپی بھی پہنے، پگڑی بھی باندھے، سر کا درمیانی حصہ کھلا رہے، وہ کیسی ٹوپی ہے؟ وہ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح نا، کہ ٹوپی بھی پہنی، پگڑی بھی باندھی، درمیان کا حصہ خالی ہے، ایسی ٹوپی مجھے دکھاؤ صحیح تم۔ پتہ نہیں ایسے بیٹھے بیٹھے رہتے ہیں کہ مولوی مکی مفت میں ملا ہے، رگڑو۔ کہتے ہیں جی کہ آپ جب پاکستان آئیں تو کوشش کریں کہ جب اذان ہو تو اب دکانیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ کام وہاں ہوتے ہیں جہاں اسلام کی حکومت ہو، کہنے سے نہیں ہوتے، اور ٹھنڈے دل سے سمجھو۔ اور دوسرا ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ظہر کی نماز جو ہے 12 بجے سے شروع ہوتی ہے اور 3 بجے تک ظہر ہوتی رہتی ہے۔ کوئی 12 بجے پڑھتا ہے، کوئی 12:15، کوئی 12:30، کوئی 1:45، کوئی 1، کوئی 1:30، کوئی 2، حتیٰ 3 بجے تک۔ تو وہاں کب دکانیں بند کرائیں، پھر دکان والے چھٹی کریں، گھر جائیں بیچارے۔ وہاں اگر تم نماز ایک وقت میں کر دو، میں دکانیں بند کروا دیتا ہوں۔ جس دن تم فیصلہ کر رہے ہو جی ایک ٹائم ہوگا، اسی دن مجھے بتا دینا، میں انشاءاللہ کہہ دوں گا، وہ بند کر دیں گے۔ نہ تم نے وہ کرنا ہے نہ میں نے یہ کہنا ہے۔ کہتے ہیں جی حضور پاک سے تراویح ثابت ہے، ثابت نہ ہو تو ہم ایسے پڑھ رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ حضور سے ثابت ہے، 3 راتیں حضور نے پڑھائی ہے، اور ایک روایت میں آپ نے 20 رکعت پڑھائی ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر کا اجتہاد ہے، تمام صحابہ کا اجماع ہے، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اس میں کون شک کر سکتا ہے؟ ہاں حضرت عمر سے کوئی ناراضگی ہو تو الگ بات ہے۔ کہتے جی کہ بریلوی حضرات جو مختلف شرک میں مبتلا ہیں، میرا بھائی بات یہ ہے کہ ہر بریلوی مشرک نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے۔ بریلی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے مفسر قرآن پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی واقعی اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، وہ کافر ہے، اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ لیکن جب تک تعین نہ ہو صرف کہہ دینا جو ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہی وہ بات تھی جب پارلیمنٹ میں قادیانیت کے خلاف بحث ہو رہی تھی تو مرزا ناصر علیہ نے آ کے کہا تھا کہ جناب
پارلیمنٹ میں اس نے اسپیکر سے کہا کہ جناب اسپیکر یہ مولویوں کا کیا پوچھتے ہو، یہ دیکھو میرے پاس اشتہار ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں، اہل قرآن کہتے ہیں یہ اہل حدیث کافر ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں یہ اہل قرآن کافر ہیں۔ ان کو تو عادت ہے سب کو کافر بنانے کی۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اشتہار ہے، اگر انہوں نے ہمیں بھی کافر کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ تو مجھے یاد ہے، مجھے میرے دوست تھے، وہ MNA تھے اس وقت، انہوں نے کہا واللہ جب اس بدبخت نے یہ چیزیں پیش کی نا، ہماری تو پیروں سے زمین نکل گئی کہ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، وہ جواب دے رہے تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جناب اسپیکر مرزا صاحب نے جو اشتہار پیش کیے میں سارے تسلیم کرتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیوبندیوں نے بریلویوں کو کافر کیوں کہا کہ یہ غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ کرتے ہیں، یہ الزام لگائے۔ تو جب بریلویوں کو یہ ملا انہوں نے کہا ہم بالکل انکار کرتے ہیں، غیر اللہ کا سجدہ کفر ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا کفر ہے، غیر اللہ کو نافع دال سمجھنا کفر ہے، یہ جو کرتے ہیں یہ جاہل لوگوں کا کام ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے وجوہات کفر کا انکار کر دیا، ہمارا فتویٰ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا دیوبندی گستاخ رسول ہے، اولیاء اللہ کا منکر ہے، معجزات و کرامات کا منکر ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم معجزات کے بھی قائل ہیں، کرامات کے بھی قائل ہیں، انبیاء کی شان کے بھی قائل ہیں، عظمت کے بھی قائل ہیں، تو ہم نے بھی وجوہات کفر کا انکار کر دیا۔ تو جب وجوہات کفر کا انکار ہوا فتویٰ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا قادیانیوں پر بھی ہم نے فتویٰ دیا ہے کہ مرزا غلام احمد کو یہ نبی سمجھتے ہیں، اس کو اللہ کے پیغمبر کے بعد آنے والا نبی سمجھتے ہیں، اور اس پہ وحی اترنے کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کی بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہیں، اور ان کے ماننے والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ یہ بھی اگر انکار کر دیں ہم اپنا فتویٰ واپس لے لیتے ہیں۔ یہ کہہ دیں کہ جی ہم مرزائی کو کافر نہیں سمجھتے، مرزے کو نبی نہیں سمجھتے، بات ختم۔ تو یاد رکھو یہ نہیں کہ میں ہر بریلوی کو رگڑا لگا دو۔ تو میں کتنے دیوبندی ہیں جو قبروں پہ سجدے کرتے، تم میں کتنے اہل سنت کہلانے والے ہیں جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، جنہوں نے بریلی کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ہاں جو بندہ اس کا قائل ہے اس کا ذبیحہ حرام ہے، لیکن سب پہ فتویٰ نہ لگا دو۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قصاب ہوتے ہیں ان کی اکثریت اسی طرح ہے، یہ بھی غلط بات ہے، کیسے ہے؟ بہرحال کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، کہ کلمہ بھی نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں ذبیحہ ٹھیک ہے۔ ابو جہل کلمہ پڑھتا تھا، اس لیے اس کا ذبیحہ حرام ہے نا۔ اہل کتاب چونکہ خدا کو مانتے تھے ذبیحہ حلال ہے۔ غیر محرم کے ساتھ اگر کوئی بیت اللہ میں آئے حرام ہے، اور اگر بوڑھی ہے تو کوئی حرج نہیں، نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں۔ غیر ارادی طور پر غیر محرم کو دیکھتے رہیں، غیر ارادی طور پر کیا مانا؟ جب غیر ارادی نظر پڑی اب جھکا دو، اب جو دیکھ رہے ہو تو ارادی ہے، غیر ارادی تو نہیں ہے۔ اگر مکے کے زیارات کریں کوئی حرج نہیں، بالکل کریں۔ سجدہ جب واجب چھوٹے صاحب کیا جاتا ہے، طواف کے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، چادر نکالنا سنت ہے۔ اگر عمرے کے بعد بال خود کاٹ لے بالکل جائز ہے۔ جب طواف ختم کریں آخر میں بھی اللہ اکبر۔ شریعت میں پکی قبر بنانا بالکل ناجائز ہے۔
جبل رحمت پر جو سفید ستون ہے وہ تو ایک علامت ہے کہ جبل رحمت ہی ہے. وہاں نہ حضرت اسماعیل کو لے گئے تھے نہ کہیں لے. حضرت اسماعیل کو ذبح کے لیے مینا لے گئے تھے، عرفات تو نہیں لے گئے تھے. فرض نماز جب پڑھتے ہیں نظر سجدے کی جگہ پر ہو. میری بیوی اور بہن بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. یہ لوگ جو انگوٹھے چومتے ہیں خالص بدعت ہے. سنت یہ ہے کہ حضور کے نام پہ درود پڑھو. کعبۃ اللہ کے اندر کچھ نہیں ہے، کسی پیر کی قبر نہیں ہے. یہ یہاں بھی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ ایک شاید اندر یہاں بھی کسی کی قبر ہوگی. اندر جناب کچھ بھی نہیں ہے، 2 ستون ہیں خالی کھڑے ہیں. اور جو کچھ اندر تھا حضور نے نکال دیا تھا. سارے بت بھرے ہوئے تھے، حضور نے نکال دیے تھے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جو حضور نے نکال دیا تم پھر بھرنا چاہتے ہو. انا للہ وانا الیہ راجعون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لا اله الا الله العليم الحليم. لا اله الا الله الحليم العظيم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اثم والغنیمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا كربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا مريضا الا شافيته ولا ميتا الا رحمته ولا حيا الا هديته ولا اسيرا الا يسرته ولا مجاهدا الا نصرته. صلى الله تعالى على خير